آیت نمبر 60 سے 62 تک، آیت 60 to 62، بس 3 آیتیں ہیں آج۔ میں عربی پڑھوں گی، آپ اردو کا ترجمہ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اذ استسقا موسیٰ لقومہ فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بس لفظی وضاحت۔ وا اور اس جب، کیا معنی اس کا؟ یاد کرو، ریکال۔ استسقا، استسقا یستسقی، استسقاء کہتے ہیں پانی مانگنے کو، پانی طلب کرنا، پانی کے لیے دعا کرنا۔ نماز استسقاء کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ وہ خاص نماز بھی ہوتی ہے جو مسجد میں نہیں پڑھی جاتی بلکہ باہر کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے، اور نماز کے علاوہ بھی دعا کی جا سکتی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کیجیے، کیونکہ مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور انسان پیاسے مر رہے ہیں اور قحط پڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اور آپ کے ساتھ باقی تمام صحابہ نے بھی جو اس وقت مسجد میں تھے ہاتھ اٹھائے، اور 3 بار فرمایا اللہم اغثنا، اے اللہ تو ہماری فریاد رسی کر، یعنی ہماری مشکل دور کر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان پر کسی قسم کے بادل کے کوئی آثار نہ تھے، یکایک کناروں سے بادل اٹھنے لگے اور بارش برسنے لگی۔
اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تھے اور پانی آپ کے اوپر پڑ رہا تھا اور آپ کے چہرے سے آپ کے داڑھی کے بالوں سے قطرے جو تھے وہ ٹپک رہے تھے. یعنی مسجد نبی کی چھت جو تھی وہ ایسی چھت نہیں تھی بلکہ پتے وغیرہ اور لکڑی کی بنی ہوئی تھی، ٹہنیوں کی اور پتوں کی، کھجور کی چھالوں کی. اور پھر 1 ہفتے تک مسلسل بارش ہوتی رہی. اگلے ہفتے جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اب یہ بارش تھم جائے، کیونکہ مدینہ پانی سے بہہ پڑا تھا. وہاں ایک وادی ہے، وہ وادی بہنے لگی پانی سے، اور کہنے لگے کہ اب گھر گر رہے ہیں اور مویشی مر رہے ہیں ڈوب کے، یعنی اب آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. تو اس پر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا اللہم حوالینا ولا علینا، ہاتھوں سے یوں ساتھ کہا اللہم حوالینا، اللہ ہمارے آس پاس ان بادلوں کو کر دے، ولا علینا، اور ہمارے اوپر نہ کر. صحابہ کہتے ہیں کہ اسی وقت بادل چھٹنا شروع، اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا اسی طرف بادل سمٹنا شروع ہوئے، اور واپسی پر لوگ دھوپ میں گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتا تھا، اور آپ بھی دعائیں کیا کرتے تھے. تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاص نماز نہیں پڑھی گئی تھی اس موقع پر. تو استسقا، پانی مانگنا، خواہ نماز استسقا پڑھ کر یا ویسے ہی خطبے کے دوران یا نماز کے بعد یا کسی بھی وقت، تو دونوں طرح دعا کی جا سکتی. تو استسقا، پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم کے لیے. کون ہے آپ کی قوم؟ قوم کس کو کہتے ہیں؟ ایک علاقے، نسب یا وطن سے تعلق رکھنے والے لوگ. مثلا پاکستانی قوم جو اس علاقے میں، ایک خاص علاقے میں، ایک خاص جگہ پر رہنے والے ہیں. اور یہاں مراد ایک نسب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل سب کا نسب کیا تھا، کہاں تک جاتا تھا، کس تک؟ یعقوب علیہ السلام تک. لقومہ، اپنی قوم سے. فقلنا، تو کہا ہم نے. کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اچھا، استسقا کا روٹ جو ہے سین قاف یہ ہے، اور قوم کا روٹ تو واضح ہے، قاف واو میم ہے. قلنا کا روٹ قاف واو لام ہے. فقلنا، اضرب، مارو، جیسے ضرب مومن ہوتا ہے نا، مومن کی ضرب، مارو. بعصاکا، اپنے عصا کو. عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، سٹاف کو. اور یہ عصا بھی بہت عجیب چیز تھی، مختلف موقعوں پر مختلف کام ہوئے اس سے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عصا مارنے سے پانی پھوٹ پڑا، اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ عصا مارنے سے سمندر کا پانی خشک ہو گیا. یہاں پتھر پھٹ پڑا اور وہاں پانی پتھر بن گیا، یعنی کالطود العظیم، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح پانی جو تھا وہ 2 طرف اٹھ گیا. عصا کے ساتھ چلنا جو ہے آج کے دور میں شاید صرف بوڑھوں کے لیے رہ گیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ سہارا لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا تھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے جب یہ عصا پکڑا ہوا تھا؟ قال ہی عصایا، فرمایا یہ میرا عصا ہے. اتوکا علیہا، میں اس پہ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں. واہش بہا علی غنمی، اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے درخت سے پتے جھاڑتا ہوں، یعنی اس سے کام لیتا ہوں. ولی فیہا معارب اخرى، اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے فائدے. تو جس دور میں موسیٰ علیہ السلام تھے اور جس علاقے میں تھے وہاں عصا سے کئی کام لیے جاتے تھے، اور یہ ایک معمول تھا، یعنی وہ ہتھیار تھا ایک طرح سے، آپ سمجھیے. جی ہاں. تو بعصاک الحجر، اور ایک موقع پر یہ عصا جو تھا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے سارے جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں جو تھیں وہ نگل لیں. تو وہی عصا تھا، اس کو مارنے کے لیے کہا جا رہا ہے. الحجر، حجر کہتے ہیں پتھر کو. الحجر ایک خاص پتھر کی طرف اشارہ تھا کہ اس پر عصا مارو. فن فجرت، پس جاری ہو گئے. فا پس ان فجرا، اس میں آپ دیکھیے کہ فا جیم را روٹ ہے. فجر، فجرا کا معنی ہوتا ہے پھوٹ پڑنا، کسی چیز کو وسیع طور پہ پھاڑنا. اور فجر کو بھی فجر اس لیے کہا جاتا ہے صبح کے جو فجر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بھی وسیع پیمانے پر روشنی پھوٹ پڑتی ہے. اس میں کہتے ہیں نا پو پھٹنا. اسنتا، 2، عشرتا، 10، 2 اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ 12. عینن، چشمے. عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور عین چشمے کو بھی. اگر آپ دیکھیں کہ آنکھ کے کناروں پر بھی سوراخ ہوتے ہیں جس سے آنسو بہتے ہیں، وہ پانی کی طرح ہوتے ہیں. تو اسی مناسبت سے چشمے میں بھی، چشمہ جو ہوتا ہے اس میں بھی اگر آپ کبھی غور سے آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہو
تو سوراخ ہوتے ہیں آئیزی کی طرح، چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے جیسے کسی پائپ سے پانی آ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات صرف رس بھی رہا ہوتا ہے. اسی لیے دوسری جگہ فن فجرت کی بجائے فم بجست کا لفظ آتا ہے. اور فم بجست جو ہوتا ہے نا تنگ مقام سے نکلنا، یعنی رسنا پانی، تو وہ ابتدا میں رسا اور پھر آگے جا کے زیادہ ہو گیا، پھوٹ پڑا، یعنی جیسے کسی گش فورت ہوتا ہے نا، قوت سے نکلنا. قد تحقیق علمہ جان لیا، عین لام میم، کلو ہر، اناسن جماعت، اناس جو ہے یہ انسان کی جمع ہے اور یہاں مراد اسبات ہیں. بنی اسرائیل کے 12 اسبات تھے. مشربہم، شین رے بے اس کا روٹ ہے مشرب. مشرب جو ہے یہ مصدر ہے، مصدر میمی، لیکن یہاں پر اسم ظرف کے طور پہ استعمال ہوا ہے. یہ میں آج وزن آپ کو اس کا لکھ دیتی ہوں اور پھر آئندہ اس وزن پہ جتنے بھی لفظ آئیں گے ان کا معنی آپ خود بھی نکال سکتے ہیں. مشرب وزن کیا ہوگا؟ یہ آپ دیکھیں کہ جب میں اس کی بات کرتی ہوں نا وزن کی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں بالکل برابر ہیں. مف ال، نیچے بھی آپ دیکھیے مش رب، مف ال مش رب، مشرب پینے کی جگہ. ظرف کہتے ہیں اصل میں برتن کو یا جگہ کو. تو ظرف یعنی جس میں کوئی چیز ڈالی جائے. آپ سب نے اردو قاعدہ پڑھا ہوگا، زوئے ظروف، وہ ظروف جو ہے نا وہ ظرف کی جمع ہے. تو اسم ظرف کہتے ہیں جس وقت اور جگہ کے لیے آتا ہے. اس کے وزن پر کوئی اور لفظ بنائیے، جیسے مقتل، مکتب. مکتب کیا ہوا؟ پڑھنے کی جگہ. مقتل قتل گاہ، اور مدفن دفن ہونے کی جگہ، فلاں کا مدفن ہے. مخرج اور مشعل، مشعل. دو چیزیں اس میں آتی، ایک تو یہ ہوتا ہے اسم ظرف اور ایک ہوتا ہے مصدر میمی. ظرف برتن کو کہتے ہیں نا جس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے. اسم ظرف کیا ہے؟ کام کرنے کی جگہ، چیز ڈالنے کی جگہ، یعنی خاص علاقے یا جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ظرف مکان اور ایک ہوتا ہے زمان. یہ بھی ہوتا ہے اس میں فرق، حصی اور مانوی کے طور پہ. لکھ لیا سب نے؟ مصدر کا بھی لفظی معنی ہوتا ہے جس سے کوئی چیز نکلے، مصدر صادر ہونا. تو جتنے بھی مصدر ہوتے ہیں، جب میں لفظ مصدر بولتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سالڈ چیز ہے جس سے بہت ساری اور چیزیں یا برانچز نکلیں گی. نہیں وہ خود اپنی جگہ پر ہے مگر اس سے اور بہت کچھ پھوٹتا ہے، نکلتا ہے. تو شرب و یشرب وہ اس کا ماضی مضارع ہے، پینے کی جگہ، واٹرنگ پلیس. اور اسم ظرف کا نا ایک مفعل ہوتا ہے اور ایک مفعل بھی ہوتا ہے. وزن، دو وزن ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے. بعض اوقات مفعل ہوتا ہے اور بعض اوقات مفعل ہوتا ہے. مفعل سے بھی بہت سے ہیں، جیسے مسجد. مسجد کیا ہے؟ نماز کی جگہ. اور منزل اترنے کی جگہ. مغرب سورج غروب ہونے کی جگہ. مشرق سورج طلوع ہونے کی جگہ. مسکن وہ مفعل کی طرح ہے، ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا کانسیپٹ؟ مشربہم کلو کھاؤ، اکلا یا اکلو سے کلو کھاؤ، وشربو اور پیو شین رے بے سے. من سے رزق، رزق رزق کہتے ہیں عطا کو، بخشش، پروویژن. من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے میں سے. ولا اور نہ، تاسو عین ثا واو اور عین ثا یا دونوں ہی اس کے روٹ ہیں. ذہنی اور فکری بگاڑ کے لیے آتا ہے اور فساد میں تیزی کے لیے آتا ہے، کیونکہ انسان کا ذہن جسم سے زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے یا نہیں. فساد حسی بھی ہو سکتا ہے، مانوی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصیح کیا ہوتا ہے؟ ذہنی بگاڑ اور فساد میں تیزی. ولا تاسو اور مت تیزی سے فساد کرو، مت شدت فساد کرو، فی الارض زمین میں. مفسدین مفسد بن کر. مفسدین کس کی جمع؟ مفسد کی. فا سین دال، افسد یفسد افساد بگاڑنا، کسی بھی چیز کے اندر خرابی پیدا کرنا، جیسے بستیوں کو تباہ کرنا، اجاڑنا، جانوروں کو قتل کرنا. وا اور اس جب قل تم کہا تم نے، کس نے؟ بنی اسرائیل نے. یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں. یہ کیا ہے؟ کون سا حرف ہے؟ نفی کا.
نصبرا ہم صبر کریں گے، صاد بارا صبر، صبر یصبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، صبر دابا کا معنی ہوتا ہے جانور کو چارے کے بغیر باندھ دینا، اس کا حال کیا ہوگا؟ سب کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ صبر کا لفظی معنی کیا ہے؟ روکنا۔ عربی میں کہتے ہیں صبر دابا، جانور کو چارے پانی کے بغیر باندھ دیا، کچھ نہیں دے رہے کھانے پینے کو۔ ابھی بظاہر کروئلٹی ہے، لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ وہ ہنگر پینگز جو اس کے اندر ہوں گے نا، اور وہ رسی توڑا رہا ہوگا کہ میں کچھ کھا لوں، لیکن اس کو باندھا ہوا ہے، وہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، کہیں کچھ کر نہیں سکتا۔ اسی طرح صبر کے اندر بھی یہی کیفیت ہوتی کہ انسان کے اندر سے طوفان اٹھ رہے ہوتے ہیں، غصے کی شدت ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی بندھا ہوا بھوکا جانور دیکھا وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ چکر کھا رہا ہوتا ہے، اس کو تو مجبوراً کو باندھ دیتا ہے نا۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو بھی بعض مواقع پہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ باندھ کے رکھنا پڑتا ہے۔ اس میں انسان تل ملاتا ہے، چکر کھاتا ہے، غصہ آتا ہے اس کو، لیکن وہ اپنے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالتا، اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے دوسرے کو کوئی نقصان پہنچے۔ بہرحال لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، ہم نہیں صبر کر سکتے، ہم نہیں سہ سکتے۔ اللہ اوپر، طعامن کھانا، تو عین میم اس کا روٹ ہے، واحدن ایک، حالانکہ دو تھے من اور سلوہ، اللہ طعام واحدن ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، حالانکہ نمکین میٹھا دونوں ہی تھا۔ فدعو پس دعا کرو، دعا یدعو دعا کرنا، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یعنی موسیٰ تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، یخرج وہ نکالے، خراجیم خرجا، لنا ہمارے لیے، مما اصل میں کیا تھا؟ من اور ما، تم بتو امبتا یمبتو امبات اگانا، اگاتی ہو، الارض زمین، من سے، بقلہا اس کا ساگ، بقل کہتے ہیں سبزی ساگ کو، ایسے پودے جن کا تنا نہ ہو، جیسے پالک ہوتی ہے نا، تو پالک کا سٹیم ہوتا ہے وہ اس جیسے درخت کا اس طرح نہیں ہوتا، تنا نہیں ہوتا، وہ سیدھی وہی زمین سے اگ رہی ہوتی۔ اور کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے دھنیا، جتنی بھی گرین ویجیٹیبل اس طرح کی ہے نا جو پتوں والی، جو ڈائریکٹ زمین سے اگتی ہیں، تو وہ بقل کہلاتی ہیں۔ گرین ہربز آپ لکھ سکتے ہیں، گرین ہربز نہیں، آل گرین ویجیٹیبل نہیں، کیونکہ وہ تو پھر پھلیاں وغیرہ بھی ہوں گی نا۔ وقصائہا اور اس کی ککڑی کیوکمبر، وفومہا اور اس کا تھوم، فوم لہسن، وعدسہا اور دال، مسور کی دال، وبصلہا اور اس کا پیاز۔ یہ جو عدس کا لفظ ہے نا، باقی لفظ تو بہت آپ کو سامنے نظر ہے، عدس جو ہے اسی سے عدسہ نکلا ہے، عدسہ کس کو کہتے ہیں؟ لینس کو، جو آنکھ کے اوپر لگاتے، تو اس کی جو شکل ہے وہ آپس میں ملتی۔ تو یہ جو عدسہ ہے یہ اصل میں مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا، لینس جو تھا، تو اس سے پھر وہ عربی کا لفظ ہے بیسیکلی۔ اور لینس جو ہے یہ لیٹن میں آتا ہے، اور لیٹن میں مسور کو لین کہا جاتا ہے نا، اور پھر لینٹل بھی اسی سے آ گیا۔ عدسہا وبصلہا اور اس کا بصل۔ قالا کہا، اتستبدلون کیا پیچھے پڑا تستبدلون، اس میں روٹ ڈھونڈیے، بے دال لام بدلنا، کہیں پڑا یہ روٹ؟ فبدل الذین، جی تستبدلون کا معنی ہے استبدل یستبدل، استبدال بدلے میں لینے کی خواہش کرنا، ایکسچینج کرنا۔ الذی وہ، ہوا وہ، ادنا کمتر ہے، دال نون واو دنو کہتے ہیں کم کو، دنیا بھی اسی سے نکلا ہے، کم درجے کی چیز۔ بالذی بدلے اس کے، یہاں با جو ہے بدلے کے معنوں میں ہے، ہوا وہ، خیرن بہتر ہے، اہبتو اتر جاؤ، ہابطا اتر جاؤ چلے جاؤ۔ یہ پیچھے کہاں پڑا ہے؟ آدم علیہ السلام کے قصے میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیجا اور کیا کہا؟ اہبتو، مصرن کسی بھی شہر میں، یہاں مراد ایجپٹ نہیں ہے، کسی بھی شہر میں، کوئی بھی شہر، اینی سٹی، اینی قریہ، سیٹلمنٹ۔ فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما جو،
سألتم مانگا تم نے، سأل یسأل سوال مانگنا، جو تم مانگ رہے ہو وہ مل جائے گا تم کو. وا اور ضربت ماری گئی، ضرب یضرب سے، علیہم ان پر، کن پر؟ بنی اسرائیل پر، الذلت ذلت، ہیملیشن. ذلت کہتے ہیں کسی کے قہر اور دباؤ کی وجہ سے جو ذلت آتی ہے، اور وجہ اس کی اپنی سرکشی ہوتی ہے، انسان کے اپنے گناہ کے نتیجے میں جو ہوتا ہے نا وہ ذل ہوتا ہے. والمسکنت اور مسکنت، مسکنت کا روٹ جو ہے وہ سین کاف نون ہے. سکنا کا معنی، سکنا یسکنو کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا. مسکن گھر کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں انسان آ کے سکون پاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے. یہاں مراد حاجت مندی اور فقیری ہے، بہادری کا نہ ہونا ہے، بزدلی بھی ہے، کیونکہ مسکنت جو ہے نا انسان کو بزدل کر دیتی ہے، نچلا بٹھا دیتی ہے، انسان ٹھہر جاتا ہے. یہاں معروف معنوں میں صرف پاورٹی مراد نہیں ہے. کیا مراد ہے؟ حاجت مندی اور بزدلی، فقیری، وباؤ اور لوٹے وہ. باؤ، با واؤ حمزہ پیچھے پڑھا آپ نے. بو ان کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا. بغضب ساتھ غصے کے، غضب. من اللہ اللہ کی طرف سے. ذالک یہ کیا؟ یہ ذلت اور رسوائی. بأنہم بوجہ اس کے، بے سبب کے لیے آیا ہے. کانو تھے وہ، یکفرون وہ کفر کرتے، بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے. یکفرون کا روٹ کیا ہے؟ اور واو نون جمع کی علامت ہے. وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے. یہاں بھی آپ دیکھیں واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی. اور قاف تا لام روٹ ہے. النبیین نبیوں کو، نبی کی جمع. یا تو یہ نبوتن سے ہے، اور نبوتن کہتے ہیں بلندی کو. تو نبی کو نبی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس کا مقام اور مرتبہ باقی لوگوں سے بلند ہوتا ہے. یا پھر یہ نبا ان سے ہے، اور نبا ان کہتے ہیں اہم خبر کو. اور نبی کیا کرتا ہے؟ اہم خبریں دیتا ہے اللہ کی طرف سے. بغیر الحق بغیر حق کے. اور حق کیا ہوتا ہے؟ ثابت بات، سچی بات. ذالک یہ سب یعنی جس کی طرف اشارہ ہوا ہے. بما بوجہ اس کے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی. عصوا کا کیا روٹ ہے؟ عین صاد یا، عصا یا عصی، عصیان، معصیت. وکانو اور تھے وہ، یعتدون حد سے بڑھ جاتے. عین دال واو اس کا روٹ ہے. اعتدا یعتدی سے ٹرانسگریشن کے لیے آتا ہے، حد سے بڑھ جاتے تھے. انا بے شک، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی بن گئے. تو آمنو سے مراد امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہادو سے مراد امت موسیٰ علیہ السلام ہے جو یہودی. اور ان کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ ہادو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بچڑے سے توبہ کی تھی. اور ہادا کا معنی ہوتا تابہ. انا ہدنا الیکا، ہم آپ کی طرف توبہ کرتے ہیں. والنصارى اور نصارہ، ناصرہ کی طرف نسبت. یا پھر نحن انصار اللہ کہا تھا انہوں نے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کے اتباع. اور یہ نصران کی جمع ہے. نصارہ کس کی جمع ہے؟ نصران کی. اس سے نصرانی بھی آتا ہے. نصرانی کی جو یا ہے یہ مبالغے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نصارہ نصرانی کی جمع. نو، نصارہ کس کی جمع ہے؟ نصران کی. لیکن نصرانی کیوں کہا جاتا ہے؟ نصران کی طرف نسبت نہیں ہے، یہ مبالغے کے لیے. یا والسابئین اور سابی. سبأ یسبؤ لفظی معنی ہوتا ہے نکلنا، دین سے منحرف ہونا. سابی کون تھے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ نصارہ کا ایک منحرف گروہ تھا، بعض کہتے ہیں یہود کا ایک گروہ تھا، وہاں سے نکلے ہوئے تھے. بعض کہتے ہیں مجوس تھے. مجوس کون ہوتے؟ آگ پرست، جو عراق کے علاقے بابل میں رہا کرتے تھے. عربی میں کہتے ہیں سبا یسبؤ خرجہ نکلنا. اور عربوں کے ہاں سابی اس کو کہتے تھے جو اپنے دین سے نکل جائے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کیا کہتے تھے کہ سابی ہیں، یا جو بھی مسلمان ہوتا تو اس کو کہتے کہ یہ بے دین ہو گیا.
تو صابی بیسیکلی ہر دین کے نکلے ہوئے لوگ اور ہر دین کو صحیح کہنے والے جن کا اپنا کوئی دین نہیں، کسی خاص متعین دین پر نہیں، جس میں آج کل بہت سے لوگ یہی کرتے ہیں. وحدت ادیان کی بات سنی ہے کبھی آپ نے؟ کیا ہوتی ہے وحدت ادیان؟ وحدت ادیان سے مراد یہ کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے دین اچھے ہیں اور سارے دین سچے ہیں، اور زیادہ بہتر یہ کہ ہر دین میں سے کچھ کچھ لے لو، بجائے اس کے کہ صرف مسلمان رہو. کیا کرو؟ ہر دن کرسمس آئے تو وہ منا لو، اور اسی طرح عید آئے تو وہ منا لو، اور کوئی اور موقع آئے تو وہ سیلیبریٹ کر لو، اور سبھی دین اچھے ہیں اور سب کے ساتھ مل جل کے رہو، اور اس سے ہارمنی ہوگی، اور ہر دین کی کچھ کچھ باتیں لے کے ایک نیا دین بنا لیا. جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین بس الاسلام ہے، کیونکہ سچائی ایک ہی ہوتی ہے. سورۃ آل عمران 85 میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ ہر ایک میں سے کچھ کچھ لے کے ایک نئی چیز بنا لی جائے. ایسے لوگ صرف آج کے دور میں نہیں، اس دور میں بھی تھے، ان کو صابی کہا جاتا تھا. عربوں میں کہتے ہیں جب کسی اونٹ کا دانت نکلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں صبا ناب البعیر، اونٹ کا دانت نکلا. اصل میں عربوں کے یہاں اونٹ ہر چیز تھی، ان کی ساری زبان ہی اونٹ سے نکلتی ہے. تو جیسے ہم اپنے بچوں کے دانت نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، ہر ایک بتاتے ہیں اس نے دانت نکال لیے. جب بچہ دانت نکالتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں ہمارے اونٹ کا دانت نکلا ہے، یعنی جوان ہو گیا، اونٹ بڑا ہو گیا، بچہ نہیں رہا. تو صبا کا مطلب ہے نکلنا، یعنی دانت جو مسوڑے کے اندر تھا باہر آ گیا. تو اس سے آپ کو کانسیپٹ یاد رہے گا انشاءاللہ. قتادہ صحابیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ صابئین اس قوم کا نام ہے جو زبور پڑھتی ہے، فرشتوں کی عبادت کرتی ہے، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہے، اور انہوں نے ہر دین میں سے کچھ کچھ لے کر ایک نیا دین بنا لیا. ٹھیک. والصابئین من جو کوئی آمنا ایمان لائے، آمنا یؤمن ایمان باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخری دن پر. یوم آخرت ایسی جیسے یوم آزادی ہوتا ہے. وعمل اور عمل کرے، صالحا صالح نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، اجر کہتے ہیں ثواب کو، بدلہ، اجرت. اجرت کیا ہوتی ہے کوئی بتائے گا؟ مزدوری. یس، اجر جو ہے یہ مزدوری ہے، کچھ کیے ہوئے کا بدلہ ہوتا ہے. عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوگے. یحزنون کا روٹ کیا ہوگا؟ ہا زائی نون، حزن. حزن یحزن، حزن یحزن، حزن و ملال کرنا. حزن و ملال ہوتا ہے، غم ہوتا ہے کسی محبوب چیز کے جانے پر، کسی پسندیدہ چیز کے ہاتھ سے نکلنے پر جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی. چلیے تلاوت سنیے پھر انشاءاللہ تفسیر.